رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سائٹ اینڈ اسلام چینل کے حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جدید معاشرے کے حوالے سے ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور وہ عنوان ہے ہندوستانی مسلمانوں کی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دنیا میں جہاں پر بھی، دنیا ارضی میں جہاں پر بھی ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ جسدن واحدن، کہ تمام ایک ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، قطب شمالی، قطب جنوبی، جہاں جہاں مسلمان، جہاں کوئی مسلمان موجود ہے، تو اس پر اگر کہیں کسی علاقے میں، کسی قوم پر، کسی خطے میں اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے حقوق کو غصب نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ دنیا کسی حصے میں بھی اگر کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئی ہے تو تمام دنیا ارضی کے مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اس پر تکلیف نہیں بلکہ ہم پہ تکلیف آئی، اور اس کے مداوع اور اسے ختم کرنے کے لیے اور اس تکلیف کو ان سے دور کرنے کے لیے اپنے تمام مصائب بروئے کار لائیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ہم دوسرے مسلمانوں کا درد اپنے دل میں نہیں رکھتے اور ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اسلام ابھی تک جاگزی نہیں ہوا۔ لہذا پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جیسے موجودہ صورتحال میں فلسطین پر یہودیوں کے مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر پر ہندو فوج مظالم کی انتہا کر رہی ہے، برما میں مسلمانوں پر ظلم توڑا جا رہا ہے، چین کے مسلمانوں کی حالت دار آپ دیکھ لیں، شیشان کے مسلمانوں کی حالت دار آپ دیکھ لیں، اور افغانستان جو ہمارے بالکل قریب ملک ہے، اس کے اندر جس طریقے سے امریکہ نے 20 سال تک دہشت گردی اور فسطائیت کا ثبوت دیا، اور اب طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کے لیے تمام دروازے بند کر کے ان کو بھوک سے اور باقی تمام چیزوں سے مارنا چاہتا ہے، تو ان تمام کا درد ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ یہ صورتحال ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے کہ آج مودی گورنمنٹ وہاں پر جس طریقے سے مظالم کر رہی ہے، اور ان کو کھلے عام یہ بات کہی جا رہی ہے، اور مودی نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ جو رہے گا ہندو بن کے رہے گا، اسلامی شریعت کی بات یا کسی اور شریعت کی بات یہاں پہ نہیں چلے گی۔ اب اس صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں، نمبر 1، اور نمبر 2، باقی تمام جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں ان پر بھی یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں، دام میں، در میں، سکھ میں، جس طریقے سے بھی ہو۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، اور یہ ہم جو ہے کرتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ فقہی روح سے جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پر یہ جد و جہد فرض عین ہے، اور باقی تمام مسلمان پہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں اگر ہندوستان کے مسلمان جد و جہد کا آغاز کریں، جیسے میں آپ کے سامنے لائحہ عمل رکھ رہا ہوں، اور پھر وہ کہیں جی اب اس میں ہم تھک چکے ہیں، باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو پھر ساتھ والے خطے پہ فرض عین ہو جائے گا، جیسے پاکستان ہے، برما ہے، یا سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان تمام۔ تو لہذا پہلی بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے ہمیں کہ ہندوستان کے اندر جو دو قومی نظریہ بر صغیر میں برطانیہ کے جانے کے وقت جب لگایا گیا کہ یہاں دو قومیں، ہندو اور مسلمان، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنی کتاب مسئلہ قومیت لکھی، آج وہ چیز روز روشن کی مانند واضح ہو گئی کہ قومیں جو ہیں وہ اوطان سے نہیں بنتی بلکہ ادیان سے قومیں بنتی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نظریہ آج روشن کی طرف واضح ہو گیا، اور دوسرے علماء کرام جو علماء دیوبند یا دوسرے تھے وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ان کا نظریہ آج پاش ہو گیا ہے۔ اگر قومیں
وطن سے بنتی تو آج ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر قتل نہ کر رہے ہوتے، ان کے حقوق ختم نہ کر رہے ہوتے۔ لہذا یہاں پہ ایک بات اول جو پہلی تھی، ایک ہم قوم ہے، اور دوسرا یہ کہ اب آج یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور آج دنیا میں تمام جگہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نظریہ پھیل گیا ہے کہ قومیں ادیان سے بنتی ہیں، اوطان سے نہیں بنتی۔ وطن سے کبھی قوم نہیں بنے گی۔ دین الکفر ملت واحدہ، رسول نے فرمایا کہ کافر جہاں جائیں وہ تمام ایک قوم ہے، مسلمان جہاں جائیں وہاں ایک قوم ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دو قومی نظریے کی آواز لگائی تھی، جس کے پیچھے تمام اکثریت اس ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کے پیچھے لگی، اور انہوں نے پاکستان کے جیسی ایک عظیم مملکت کو مارد وجود میں لا کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ یہاں 1971 کی جنگ میں اندرا گاندھی جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، اس نے تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آج میں نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ آج میں یہ بات علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ وہ نظریہ ڈبویا نہیں، وہ نظریہ زندہ ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں۔ آج اندرا گاندھی کی تمام باتیں پاش ہو گئی ہیں۔ اگر یہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہوتے تو آج وہاں پہ اس قسم کا تشدد مسلمانوں پہ نہ ہوتا۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، کفر دوسری قوم ہے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی تھی کہ قوم اوطان سے بنتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ آج غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، وہ جو ان کے پیروکار تھے ان میں بھی دور ہو جانی چاہیے، ہم میں بھی دور ہونی چاہیے۔ اور مولانا مودودی کا جو نظریہ تھا قومیں ادیان سے بنتی ہیں، یہ نظریہ آج دنیا میں غالب ہو گیا ہے ہر جگہ۔ اب اس پر جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ بات فرض عین ہے کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کا آغاز کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو کہ اندلس کے مسلمانوں کا ہوا تھا کہ 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں پہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج جائیں تو چند مساجد وہاں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی چیز بھی وہاں اسلام کے آثار میں سے نظر نہیں آتی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد سلسلے میں ان کے سامنے واضح کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اس وقت جتنے بھی وہاں پہ مذہبی بنیادوں پہ منافرت ہے، مذہبی بنیاد پہ اختلاف ہے، سارے ختم ہو جانے چاہیے۔ وہاں پہ دیوبندی ہیں، وہاں پہ بریلوی ہیں، وہاں پہ اہل حدیث ہیں، وہاں پہ اہل تشیع ہیں، وہاں پہ جماعت اسلامی ہے، یہ تمام مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر یہ بات واضح کریں، آپس میں پہلے اتفاق کریں کہ ہمارا تمام جھگڑا ختم، اور اب ہم نے دو نکات پہ اپنی جد و جہد کرنی ہے، اور وہ دو نکات یہ ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کو حکومت میں ان کی تعداد کے مطابق دینی حصہ ملنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت وہاں پہ 32 کروڑ سے زیادہ ہے، کیونکہ 1/4 مسلمان خام خواہ ہیں وہاں پر، جس طریقے سے بھی گنے جائیں 1/4 مسلمان ہیں۔ لہذا پہلا نقطہ یہ ہو کہ مسلمانوں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کو 1/4 25% ہر جگہ ان کی نمائندگی ہو، اقتدار میں ان کی نمائندگی ہو، کیبنٹ میں 25% ان کی نمائندگی ہو، قومی اسمبلی میں ان کی 25% نمائندگی ہو، صوبائی اسمبلی میں ان کی 25% نمائندگی ہو، اور ملازمین کے کوٹے میں، سول سروسز میں، آرم فورسز میں، ہر جگہ مسلمانوں کی 25% ہوا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ امر واقعہ ہے، اور افریقہ کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان 25% ہیں، 30% ہیں، 35% ہیں، 20% ہیں، انہوں نے وہاں کی حکومتوں میں اپنا حصہ اس % سے لیا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں اور وہ اسلامی کانفرنس کا حصہ ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوگا، اور دوسرا نقطہ ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ دو نکات ہیں، اگر اسے پھر میں بیان کر دوں کہ پہلا نقطہ اگر یہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہو جائے کہ ہم نے حکومت مسلمانوں کی قائم کرنی ہے یا مسلمانوں کا جتنا حصہ تعداد کے حساب سے بنتا ہے وہ ہمیں برملا ڈنکے کی چوٹ ملنا چاہیے۔ یہ دو نکات ہوں، یہ دو نکات پہ تمام وہاں پہ دیوبند مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، جماعت اسلامی، اہل تشیع اور باقی جتنے وہاں پہ مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ اکٹھے ہوں اور کہیں کہ آج یہ ہمارا کفر جو پہلے ہم نہ تھا اندرونی کفر تھا، آج ختم ہو گیا، یہ ہم تمام ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا پیغام ایک ہے، لہذا ہم آج ایک ہیں۔ اور پھر اس ایک ہونے کو ساری دنیا میں پریس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ پھیلائیں
خصوصاً ہندوستان کے اندر ہر جگہ ہر مسلمان اس جذبے سے سرشار ہو جائے کہ اب ہندوستان کے اندر ہم نے 2 چیزوں کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ نمبر 1 اپنے دین کے تحفظ کے لیے، نمبر 2 کہ ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے، یا حکومت میں اپنا جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے وہ مکمل ہم نے لینا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں 2 نکات پہ تمام متفق ہوں اور تمام متحد ہوں اور اسے لے کے آگے چلیں، تیسرا نقطہ کوئی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ تمام لوگ ایک جھنڈا اور ایک نعرہ، یہ 2 جو ہیں 2 نکاتوں پہ مبنی ایک نعرہ تیار کر لیں اور تمام کا ایک جھنڈا ہو، اپنے اختلافات ختم کریں، ایک نعرہ لیں، ایک جھنڈا ہو۔ پھر اس کے بعد جب یہ مرحلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ کریں کہ کسی ایک شخصیت پہ متفق ہو۔ جیسے ہندوستان سے برطانیہ کو نکالنے کے لیے مسلمان قائد اعظم کی زیر قیادت متفق ہو گئے تھے، اکثریت مسلمانوں کی، اور پھر پاکستان کا حصول ہو گیا، تو یہی صورتحال وہاں پہ ہوگی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے کسی ایک شخصیت پہ متفق ہو اور وہ شخصیت اس تحریک کو لے کر چلے۔ دیکھیں قیادت کے بغیر تحریکیں نہیں چلتی، سارے بن گئے خان تو گھوڑے کون باندھے گا؟ یہاں پہ ایک قائد ہوگا، باقی اس کے ماتحت ہوں گے، وہ جو حکم دے گا مشاورت کے ذریعے دے گا اور پھر اس حکم کو سارے مانیں گے اور اس تحریک کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک حقائق پہ مبنی ہے، یہ میں کوئی خیالیاتی یا افسانوی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں دنیا کے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دنیا میں جہاں پر بھی جد و جہد کا آغاز ہو، وہ جد و جہد اپنی منزل تک پہنچی ہے۔ اب منڈیلا کو دیکھیں، جنوبی افریقہ میں اس نے جد و جہد کا آغاز کیا اور آخر ایک منطقی انجام تک اسے پہنچا کر دم لیا۔ اس طریقے سے اگر ہندوستان کے مسلمان اب شعوری زندگی میں نہیں آئیں گے اور شعوری طور پہ تحریک نہیں چلائیں گے تو پھر ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اب جو وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بریلوی اگر کسی دیوبندی کی مسجد میں، جیسے ایک مرتبہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک بریلوی مسلمان فوت ہوا تو اس کی نماز جناب دیوبندی نے پڑھا دی، تو بریلوی عالم نے آ کے فتویٰ دیا کہ جس چیز نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو ہمیں اب ماضی کی یاد بنا کے دفن کرنا پڑے گا، اور بس پھر ایک جد و جہد، ایک جذبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو لے کر، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اہل بیت اور باقی تمام صحابہ کرام ان کے عشق کو لے کر ہم نے دوبارہ وہ جو غزوہ ہند ہے اور ہندوستان سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں مل رہی تھیں، اس جذبے کو لے کے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں پر پرامن تحریکیں چلی ہیں وہ پھر اپنا راستہ آہستہ آہستہ آگے بناتی جاتی ہیں، پھر مختلف مقامات آتے ہیں، اس کے اندر وہ قیادت اور وہ جو شخصیت جو ان کی قائد ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اتفاقی طور پہ کوئی اور مراحل طے کرتے ہیں اور پھر ایک نہ ایک دن وہ اپنے منزل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان بنا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ جیسی عظیم سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا اس سے آزادی لی جا سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ 72 سال گزر گئے اور ہم جو ہے وہاں آزادی کی نعمت سے سرفراز، اور ہم تو پیدے آزادی میں، ہمیں تو پتہ نہیں وہ کس قسم کی غلامی تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ذہنی طور پہ غلامی آج تک ہمارے حکمرانوں کی چل رہی ہے، لیکن باقی ہم آزاد ہیں۔ تو اس کا انہیں آغاز کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر پھر یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے مسلمان اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر جد و جہد جاری ہے، اور جب کشمیر کے اندر جد و جہد جاری ہے اور یہاں پہ بھی یہ جد و جہد شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مختلف صوبے ہماچل پردیش، اتر پردیش اور ناگالینڈ وغیرہ ان علاقوں میں اگر اس قسم کی تحریکیں مسلمانوں کو دیکھ کے وہاں کے لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کی تاریخ تو بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو سمجھیں، لیکن اس میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس میں میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے اپنی تحریک کا بھرپور طریقے سے آغاز کریں ان علاقوں سے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پہ مظاہرے شروع کریں، وہاں پہ تحریک عدم اعتماد اور اس طریقے سے مختلف اپنے حقوق کے لیے تمام، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، اور پھر اس بات کی کوشش بھی کریں کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں پہ سارے ہندوستان کے مسلمان وہاں اکٹھے ہوں تاکہ اپنی جد و جہد کو زیادہ اپنے نقطہ عروج تک پہنچا سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میں آج جدید معاشرے کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تجویز کر رہا ہوں کہ میں پھر انہیں دہرا دیتا ہوں۔ پہلے یہ کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، لہذا
ان پہ تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ ہم پہ، پاکستان کے ہر مسلمان پہ تکلیف ہو رہی ہے. وہاں ہر مسلمان درد میں بلبلا رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. یا تو وہ یہ نہ سمجھے وہ اکیلے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں تمام، لیکن جد و جہد کا آغاز انہیں کرنا پڑے گا. نمبر 2، وہ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ حقیقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پرچار کی تھی. اور اس میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا وہ صحیح تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف صحیح تھا. اس کو سمجھیں، اب وہ بات حقائق کو سمجھیں، اور جب تک حقائق کی دنیا میں نہیں آئیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو کیونکہ فطرت لہو ترنگ ہے، غافل نہ جل ترنگ. اور اس کے بعد پھر تیسرا یہ کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے فوری طور پہ. اس میں دیر کی ضرورت نہیں ہے، جتنی دیر کریں اتنے مٹتے چلے جائیں گے، اتنے ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور اپنے تمام اختلافات ختم کر کے ایک نعرہ، ایک جھنڈا اور ایک شخصیت کو وہاں پہ اپنا قید بنا اور اس کے پیچھے چل پڑے. اور پھر اس جد و جہد کا جب آغاز ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے تمام علاقے کی حکومتیں ان کا ساتھ دیں گے. بلکہ وہ حیران ہوں گے کہ اب جیسے افغانستان کے اندر طالبان نے جد و جہد کی، امریکہ وہاں تھا اور پھر نیٹو کی پوری طاقت وہاں پر تھی، لیکن پتہ نہیں طالبان کے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مدد کی کہ امریکہ جیسی طاقت جو ہے وہ وہاں گھٹنے ٹیک کے اور ہاتھ جوڑ کے واپس چلے گئے. اور اس طریقے سے رشیا جو تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو وہ تو سمجھ رہا تھا میں ایک چھتر بے مہار کی طرح تمام افغانستان پہ چھا جاؤں گا. لیکن 11 سال کی لڑائی کے بعد پاش ہو گیا رشیا کی طاقت ختم ہو گئی. وہ USSR جو تھا، یونائٹڈ سوشل اسٹیٹ آف رشیا، وہ ختم ہو گیا. اب رشیا اکیلا رہ گیا، بشمار جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے مارد وجود میں آ گئی. یہ جو 1992 میں یوکرین آزاد ہوا تھا یہ بھی افغانستان کے مجاہدین کی وجہ سے آزاد ہوا تھا، ورنہ یوکرین کی قسمت میں آزادی تھی کبھی. تو میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی جد و جہد کا آغاز کریں پرامن طریقے سے، پرتشدد نہیں. کلاشن کوف سے کبھی تحریکیں نہیں چلتی، اور قاضی شمشیر کی سہارے سے کبھی تحریکیں نہیں چلتی. لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اب لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوں، اور اس کے بعد یہ 2 نعرے جو میں نے ان کو پیش کیے ہیں کہ دین کا تحفظ کرنا ہے اور ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے، یا 1/4 ہر چیز میں ہمارا حصہ ہوگا. اور پھر اس جد و جہد کے بعد جب وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے تو انشاءاللہ ہندوستان میں وہ ڈومینیٹ کریں گے، ان کا غلبہ ہوگا. ہندوؤں کے کوئی پاؤں نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ ایک جذبے کے تحت چلتا ہے، تاریخ میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورا دین ہوتا ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، تو مسلمان ان شمشیروں کے ساتھ چلتا ہے. تو جب ہم ہندوستان کے مسلمان یہ شروع کریں گے اور پھر اپنی جد و جہد کو کسی سطح پہ لے آئیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے سارا عالم اسلام ان کے لیے بے قرار ہے اور ان کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے ہر جگہ سے، اور پھر وہ کامیاب سے ہمکنار ہوں گے. اور یہ جو آج کا دور ہے یہ بدل جائے گا، اور پھر جو ہے وہاں پہ ایک مسلمانوں کے لیے صبح کا سورج طلوع ہوگا جس میں ان کے حقوق ہوں گے، ہر جگہ ان کی عزت ہوگی، اور یہ ہندو ان کی عزت کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے اور انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی. اور پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے کچھ کرتا ہے. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. لیکن اپنی جد و جہد کا آغاز کریں، اور اس میں بنیادی چیز اتحاد ہے. اتحاد کریں، سارے بیٹھ کر جد و جہد کا آغاز کریں. ایک نعرہ، ایک جھنڈا، ایک لیڈر، اور اس میں یہ 2 نکات، بس تیسرا کوئی نقطہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کرے گا. تو ناظرین، یہ چیز تھی جو کہ ایک اسلامی جذبے کے تحت جدید معاشرے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو عقل کے ناخن دے اور وہ اس جد و جہد کا آغاز کریں. اور اگر جد و جہد کا آغاز نہ کیا تو جیسے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو پھر ان کا حال بھی اندلس اور ہسپانیہ کی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.